بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک وزیر نے سلطان سے مخاطب ہو کر کہا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی امت مسلمہ کا کوئی بھی سلطان ہوتا تو بیت المقدس کو فتح نہ کر سکتا تھا۔ یہ وزیر سمجھ رہا تھا کہ شاید سلطان اسے داد دے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے تم گمراہی کے راستے پر چلنے لگے ہو۔ کون ہوتا بیت المقدس کو فتح کرنے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو اس عظیم کام کے لیے چنا اور میرا ساتھ دینے کے لیے تم جیسے وزیر نیک جنگجو اور بہادر سپاہیوں عطا کیے۔ سب سے بڑھ کر اولیاء کرام کی دعائیں ہیں، حاجیوں کی دعائیں ہیں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں، اب جا کر بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر بڑی کامیابی کے پیچھے والدین، مخلص دوست اور بزرگوں اور اولیاء کرام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسلام کے بہت بڑے مجاہد اور سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی فتوحات اور بیت المقدس کی فتح کے پیچھے بزرگان دین اور اولیاء کرام موجود تھے، جو وقت سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے خطرات سے آگاہ کرتے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقل مندی سے ان آنے والے مشکلات اور دشمن کی چالوں کا منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ ایسے نیک اور صالح لوگ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو وزیروں کی شکل میں بھی عطا فرمائے تھے اور قاضیوں کی شکل میں بھی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ ایک بازار کی طرف جا رہے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہی کسی جنگی مہم، نہ ہی کسی معاہدے، نہ ہی کسی منصوبہ بندی کے لیے تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ سے ملنے جا رہے تھے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے ایسے موڑ پر ہدایات کی جس کی ہدایات سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنوں کو خاک چٹا دی تھی۔ اور وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ مدرسہ نظام الملک کے سربراہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کا استاد کوئی عام بزرگ یا استاد نہیں تھا، بلکہ پورے مصر میں اس کو تمام لوگ محترم شیخ کے نام سے جانتے تھے۔ چونکہ بڑے عالم کو شیخ کے نام سے عزت سے نوازا جاتا تھا، شیخ صاحب کا مسلمانوں کے دلوں میں اپنا ہی مقام تھا، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت سے ایسے خطرات سے بچایا جس کے بارے میں دشمن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جال سے نکل جائے گا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ محترم شیخ کے ٹھکانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ اور محترم شیخ سے کئی سالوں سے ملتے رہے اور ہدایات لیتے رہے۔ اس بات کا پتہ سلطان کو سب سے قریبی اور وفادار ساتھیوں کو بھی نہیں تھا، جب سلطان نے خود اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں گئے، اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھنے کے بعد ایک دکان کے اندر داخل ہوئے اور بہت دیر تک واپس بھی نہ آئے۔ وہ دکان شکل سے ایک عام کمہار کی دکان لگتی تھی، اس میں مٹی کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی سلطان کو اندر لے گئی۔ حقیقت اس دکان کے پیچھے تہہ خانہ موجود تھا، جس کے اندر ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کی بیٹی بہر برتن بازار میں فروخت کرتی اور وہ بزرگ برتن بنا کر اپنی بیٹی کو دیتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دکان کے پیچھے ایک تہہ خانہ ہے جس میں وہ بزرگ رہتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ بزرگ شیخ محترم تھے جن سے سلطان نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم بھی حاصل کی، اور آج کل یہ مٹی کے برتن بنا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ سلطان کے لاکھ کہنے پر باوجود بھی یہ سلطان کے ساتھ محل میں نہیں رہنا چاہتے اور انہی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ محترم شیخ اپنی اصلی پہچان کے ساتھ سالوں بعد چند لمحوں کے لیے سامنے آتے اور پھر نظر سے غائب ہو جاتے۔ محترم شیخ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ بات کئی سالوں تک چھپی رہی۔ اگر شیخ صاحب کبھی باہر جاتے تو مختلف بھیس بدل کر جاتے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی۔ شیخ کے ٹھکانے کے بارے میں
صرف اس شیخ بیٹی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ سے ملاقات کی اور بہت سارے راز جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی راستے میں تیز رفتاری کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت ایک مرے ہوئے جانور کا اپنے خنجر سے گوشت کاٹ کر کسی برتن میں ڈال رہے تھے۔ چونکہ سلطان ایک عام آدمی کے بیس میں تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر وقت جاسوسی سے خطرہ رہتا تھا اور سلطان نے دربار میں جا کر ایک اہم مقدمے کو سننا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور واپس اپنے محل کی طرف لوٹ گئے تھے۔ لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں سے دور نہ ہوئی۔ اتفاقاً پھر چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب سے ملاقات کرنے آئے تو دوبارہ سلطان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ پھر وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر برتن میں لے جا رہی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے، اور آخر یہ عورت کیا کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں ہی فروخت کرتی ہو یا شاید گھر لے جا کر بچوں کو کھلاتی ہو۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قصاب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتا کرتا گئے تو وہ عورت گوشت برتن میں لے ایک چھوٹے سے خیمے نما پہاڑی کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں موجود کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو فوراً ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں وہاں سے آتی ہے۔ لیکن سلطان نے سوچا اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، اماں جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جانور کا گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی تم کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہو، اس لیے میں ایک مری ہوئی بھینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں۔ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ماں میں آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب تم سے چلا نہیں جا رہا، 4 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، آپ پہلے سے ہی اتنی بیمار اور کمزور، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مریں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اور ماں ویسے بھی ہمارا کون سا کوئی کمانے والا ہے اور ہمارا حکمران تو نہ جانے کن عیاشیوں میں پڑا ہے کہ جس کو غریبوں کی فکر تک نہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا۔ وہ خود تو محلوں میں شاہی کھانا کھاتے ہیں، شاہی بستر پر آرام فرماتے ہیں، وہ بلا غریب کے درد کو کیا سمجھیں گے۔ باقی خدا کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے، اس لیے میں ایک مردار جانور کے جسم میں گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک برتن میں گوشت کو ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے آنسو پہ قابو نہ رکھ سکے اور اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی جگہ کمی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کھانا کھاتا
تاکہ میرے سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 ہانڈیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، کیونکہ سلطان اپنی رعایا کے حال سے واقف تھا۔ جب سلطان نے یہ سارا منظر دیکھا تو سلطان کے دل میں تڑپ گیا اور سلطان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا جو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے، بھوک سے اس کی بوڑھی ماں اپنے چلنے کے قابل نہ تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی ہانڈی نیچے اتاری تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت غار کے اندر داخل ہوئے اور کہا، ابھی اور اسی وقت رک جاؤ، تمہیں یہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نیام میں تلوار بھی موجود تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان، وہیں رک جاؤ، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں۔ ہمارے سر پر چھت نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، ہم ایک مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ عورت سمجھی کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ ہے اور غصے سے بولی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ شروع ہو گئے اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھول کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ جب اس بوڑھی عورت نے سلطان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو سمجھ گئی یہ کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مددگار ہے۔ سلطان نے وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہیں چاٹ لیا۔ اب بچے اور بوڑھی عورت بھوکی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان معصوم بچوں اور بوڑھی عورت کو آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو سلطان نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ سلطان کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا کہ سلطان کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ میں ان معصوم تڑپتے پلکتے بچوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ سلطان جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے تھے، اس سلطان کے ہاتھ میں تلوار قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سلطان جس نے تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ بھی لرز جائے۔ وہ سلطان جس نے دنیا کی سب سے بڑی 7 فوجوں سے فتح حاصل کی، آج وہ سلطان اپنی ہی تلوار کو اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا، تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا؟ بھوک سے ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایسا ظلم ہم پر نہ کرو۔ جو کھانا پکایا وہ بھی آپ نے پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی، اگر میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک لقمہ بھی مردار جانور کے گوشت کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک سلطان صلاح الدین ایوبی خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا، اور میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشر میں کیا منہ دکھاتا۔ جب سلطان یہ فقرے اس بوڑھی عورت نے سنے تو کہنے لگی، سلطان معظم آپ اور یہاں سلطان نے کہا مجھے گناہ گار کو معاف کر دیجئے۔ میری اس سرزمین پر حکمرانی ہوتے ہوئے آپ کے ان چھوٹے اور بلکتے بچوں کو ایک حرام مردار جانور کا گوشت کھانا پڑا۔ اتنے میں بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو معلوم ہے جو سلطان کھانا بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے، کیا اس کے خلاف میں بروز محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہوں؟ اس بوڑھی عورت کا یہ جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا، اے خاتون، اگر تم چاہتی تو کسی تاجر یا دکاندار کے پاس مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتی تھیں، لیکن تم نے مزدوری کرنے کی بجائے ان کو جانور کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم یہ قدم میں نے اس وقت اٹھایا جب مجھے کوئی اور راستہ نہ دکھا۔ تو سلطان کہنے لگے، تم کھول کر بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم میں اور میرا شوہر، میرے شوہر کی والدہ
دوسرے علاقے سے اپنا مال گھر سب کچھ بیچ کر اس سرزمین پر آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے ہم پر حملہ کر کے ہم سب سے یہ سب کچھ لوٹ لیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے۔ ہمیں سر چھپانے کے لیے صرف یہ غار ملی اور اپنی والدہ کو اور بچوں کو اس غار میں بٹھایا اور چند سکے کمانے کی خاطر باہر نکلی۔ میں چند تاجروں کے پاس گئی تو ان سے اکثر تاجروں نے کہا ہم کسی ناتجربہ کار عورت کو کام پر نہیں رکھتے، ہمارا اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آخر مجھے ایک قصاب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور وہ اکیلا گاہکوں کو سنبھال رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا بھائی صاحب، اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تم مجھے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا۔ تو ظالم قصاب نے کہا تم شام کو آنا، ہم بات کریں گے۔ جب شام کو گئی تو اس نے کہا میں کام کے لیے کسی مرد کو بھی رکھ سکتا ہوں، لہٰذا اگر تم رات کو میرے ساتھ گزارو تو میں دن کے تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں۔ سلطان معظم، میں نے اپنے جسم کا سودا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو مردار گوشت کا کھلانے کو بہتر سمجھا ہے۔ بہروز معاشر میں سر اٹھا کر یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا اور اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غضب سے اٹھے اور سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس ظالم قصاب کو سب کے سامنے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور بازار میں جا کر اچھا سا کھانا خرید کر لے آئے اور ان معصوم بچوں اور ان خاتون اور بوڑھی عورت کو کھلایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محل میں لے گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا ان کی رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام درباریوں اور سپاہیوں کے سامنے ان بچوں اور ان کی والدہ اور اس بوڑھی عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیفیں دیکھنا پڑیں اور آپ کی یہ نوبت آ گئی کہ میں کمزور انسان ہوں، میری اللہ سے شکایت نہ کرنا۔ خاص کر اپنے بچوں کو یہ واقعہ کبھی نہ سنانا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ تم مردار کا گوشت کھاؤ گے۔ خدا را مجھے معاف کر دو اور مجھے اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے اور مجھے کبھی غافل نہ کرے۔ وہ بوڑھی عورت آگے بڑھی، سلطان کا ماتھا چوما اور کہا آپ جیسا سلطان خدا ہر سلطنت میں پیدا کرے، ہر ماں آپ جیسے بچوں کو جنم دے، میری یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سپاہیوں کا دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے میں اور ہر گاؤں میں قصبے میں جاتے اور معلوم کرتے کہ کہیں کوئی غریب یا مسکین یتیم بھوکا تو نہیں سو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بھوکا سو گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیری سلطنت میں غریب بھوکے سو رہے تھے اور تم چین کی نیند سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کبھی کسی بھی جگہ اپنی غلطی محسوس ہوتی تو ان سے بھی معافی مانگتے، کیونکہ سلطان جانتے تھے آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آج اسی دنیا میں جہاں غلطی ہو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سے معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی غلطی کوتاہی کی معافی مانگی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ پر رحمت کا سایہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔